الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ اسلام اور سائنس، دلچسپ معلومات اور آپ کی رہنمائی۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اسامہ، انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو میں یہ بھی شامل رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا موضوع ٹوڈیز ٹاپک از ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ یہ ایک مرض ہے، اٹس اے ڈیزیز، لیکن اسے جنرلی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لاہور میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جس نے خبروں میں اپنی جگہ بنائی اور کافی مشہور ہوا۔ It gained widespread attention. It was actually a death of a student in Lahore due to heart attack caused by exam stress. امتحان قریب تھے، طالب العلم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اس نے امتحان کے جو قریب ہونے کا سٹریس تھا، جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو فیل کیا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا، موت کا شکار ہو گیا۔ So stress, anxiety, depression is a force to reckon with. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر 4 میں سے ایک انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ پر مینٹل یا نیورولوجیکل یعنی دماغی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک اندازے کے مطابق 450 ملین افراد دماغی امراض کا شکار ہیں، and these statistics are placing mental disorders among the leading cause of ill health and disability worldwide. یعنی نفسیاتی مرض یہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اس میں ایک لیڈنگ بیماری سمجھی جا رہی ہے۔ کیا یہ واقعی ہیلتھ ایشو ہے؟ کیا یہ واقعی مرض ہے؟ آئیے ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح سے ابھی ہم نے بڑی ہی سٹارٹلنگ اسٹیٹسٹکس شیئر کی کہ اس طرح کے اعداد و شمار آ رہے ہیں، لوگ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، اور اتنے کثیر تعداد میں دنیا کے اندر انسان ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں آپ کو ملے گی، تو کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بیماری ہے اور اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی بیماری نہیں بلکہ بیماریوں کا مجموعہ ہے، ایک اسپیکٹرم آف ڈیزیز ہے۔ پہلے ان نفسیاتی بیماریوں کو کسی ایک کیٹیگری کے اندر کلاسیفائی کیا جانا بہت آسان تھا، لیکن جیسے جیسے ریسرچ مزید ہوتی گئی ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسپیکٹرم آف ڈیزیز ہے، یعنی کہ نفسیاتی بیماریاں آپس میں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ انٹر لنکڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ رابطے میں ہے کہ کسی بعض دفعہ مریض کو کسی ایک بیماری کے اندر کلاسیفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایک سے زیادہ بیماریوں کی علامات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر اور ہر طبقے کے اندر، چاہے وہ معاشرے کا امیر طبقہ ہو، چاہے مڈل کلاس ہو، چاہے غریب طبقہ ہو، ہر طبقے کے اندر ان بیماریوں کی بھرمار ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مریض جو اس بیماری کے اندر اپنے آپ کو مبتلا تو سمجھتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جانے میں شرم اور عار محسوس کرتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ایک مسکنسیپشن، ایک غلط فہمی یہ بنی ہوئی ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا ماہر امراض نفسیات جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس صرف وہی شخص جاتا ہے جو دماغی طور پر پاگل ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس سوشل سٹگما کی وجہ سے معاشرے میں مجھے لوگ پاگل نہ کہنا شروع کر دیں، معاشرے میں مجھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نفسیاتی طور پر مفلوج ہو کر رہ چکا ہوں، اپنی اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ادویات نہیں لیتا، اور جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا چاہے نہ چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان بیماریوں کی بہت زیادہ تعداد میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان بیماریوں سے جو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا اور ہیلتھ کیئر
جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو ریسیو نہ کرنا اور اس کو اپنے آپ کے لیے ایک شرم محسوس کرنا، یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. What you have said, Osama bhai, the spectrum of disease, I will come back on that point. Spectrum of disease means that there are different sorts of diseases which are now classified as mental illness or psychological disorders. یعنی ایک انسان کے اندر یہ کافی زیادہ بیماریوں کی ٹائپس ہوں گی جو کہ ساری کی ساری نفسیاتی بیماریاں کہلائیں گی جی. اور وہ سب ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوں گی. یعنی کسی کا دل بیٹھ رہا ہے تو اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہی ہوگی, سر بھی جکڑ رہا جا رہا ہوگا, اس کو ایک دم سے مطلب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ میں بھی مر گیا, مجھے ایسا ہو گیا, میرے پاؤں سے جان نکل رہی ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مینوں تریلیاں آ رہی ہیں, ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ یہ ساری ڈیزیزز ایک ہی ماخذ اس کا ایک ہی ہے جہاں سے نکل رہی ہیں. جی, جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کہ اینزائٹی ایک ڈیزیز ہے, ایک ڈپریشن ڈیزیز ہے, ایک شیزوفرینیا ایک ڈیزیز ہے. اب ان ساری بیماریوں کو انہوں نے ایک اسپیکٹرم آف ڈس آرڈر کے اندر لے آئے ہیں. DSM کرائٹیریا بیسیکلی ہوتا ہے. اب یہ جو نئی جو لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہیں ان کے اندر ان کو انہوں نے ایک ہی اسپیکٹرم کے اندر جو وہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی اسپیکٹرم کی یہ ڈیزیز ہے کہ شروع میں مثال کے طور پر کسی شخص میں اینزائٹی کی علامات آتی ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ بڑھتے بڑھتے ڈپریشن اور اس کے ساتھ شیزوفرینیا یا ان کی طرف بھی جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی بیماری ہے بیسکلی اور اس کی علامات مختلف ہیں. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے, ایک چوٹ جسمانی ہوتی ہے اور اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. RT ہو جاتا ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی موٹر سائیکل پر سڑک پہ گر گیا, کسی کو چوٹ لگ گئی, تو عام طور پہ اس کی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ہسپتالوں کے اندر بھی ایمرجنسی وارڈ بنے ہوتے ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ ٹریٹمنٹ حاصل کر لیتے ہیں. گھروں کے اندر بھی یہ کام ہو جاتا ہے. ایک 5 سال کا بچہ, اس کو چھوٹا سا چیرا آ گیا, وہ سٹول پکڑتا ہے, سٹول کے اوپر پاؤں رکھتا ہے, اوپر والے کبڈ سے چھوٹی بینڈیج نکال کے لگا لیتا ہے. اپنے تسمے صحیح طرح وہ باندھ نہیں سکتا, لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ میں نے وہ پٹی لگانی ہے اور وہ پٹی لگا کے اپنے زخم کو کور کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ فزیکل ہیلتھ, جسمانی صحت کی بڑی اہمیت ہے, لیکن کیا سائیکولوجیکل ہیلتھ, نفسیاتی امراض کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ جبکہ وی گو تھرو سائیکولوجیکل انجریز مور آفن دین فزیکل ون. جبکہ انسان جسمانی چوٹ کا شکار کم ہوتا ہے جبکہ نفسیاتی چوٹ کا شکار زیادہ ہوتا ہے. لونلینس, ریجیکشن, فیلئر, ناکامیاں, رشتوں کا ٹوٹ جانا, تنہائی وغیرہ وغیرہ, اور یہ پھر بڑھتی جاتی ہیں چیزیں یہ, اور انسان اس کو اگنور کرتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اور حالات خراب ہوتے ہیں. ڈاکٹر ساما, یہ جو بھی ہم نے بات سنی کہ یہ چیزیں جب شروع ہوتی ہیں انسان ان کو اگنور کرتا ہے, سمجھتا ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے, ہڈی ٹوٹے گی تو میں بیمار ہوں گا, یعنی میں اسی وقت ہسپتال جاؤں گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جب میری آنکھ سے نظر آنا بند ہو جائے گا, یا نزلہ بہے گا, یا خون خون کر کے کھانستا رہوں گا میں, یا سر پہ چوٹ لگے گی, خون گرتا نظر آئے گا, تبھی میں بیمار ہوں, تبھی مجھے کچھ ڈاکٹر کی ضرورت ہے. جبکہ یہ جو نشانی ہم نے بیان کی, ریجیکشن ہے, لونلینس ہے, کیا یہ بھی بیماری ہوگی اور یہ بھی ہیلتھ کہا جائے گا, اس کو ڈیفینیشن آف ہیلتھ کے اندر بھی اس کو لیا جائے گا؟ میڈیکل پریکٹس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں مریض اس وقت ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اپنی فزیکل ڈیزیز یا مینٹل ڈیزیز دونوں کے حوالے سے, یہ دیکھا گیا کہ جب وہ بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے. اس سے پہلے یا تو اسے برداشت کرتا رہتا ہے یا پھر کہیں جو ہے نا ایسی جگہوں پہ چلے جاتا ہے جہاں پر اس کا مناسب علاج نہیں ہو پاتا. جیسے آپ نے بات کی کہ لونلینس اور نیند جو ہے نا انسان کی ڈسٹرب ہو جانا, نیند نہ آنا, وزن کم ہو رہا ہے, وزن بہت زیادہ بڑھنے لگ پڑا ہے, آپ کی پرفارمنس آپ کے کام میں افیکٹ ہو رہی ہے, آپ پہلے جو پرفارمنس دے رہے تھے اب وہ نہیں دے پا رہے, کام میں دل نہیں لگ رہا. بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں پہلے اس کی بڑی اچھی پوزیشن آتی تھی, اب وہ انٹرسٹ نہیں لے رہا, اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی نہیں جا رہا, اس کے لیے ضد بھی نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں عام طور پہ شروع میں اگنور کی جاتی ہیں. کسی انسیڈنٹ کے بعد اگر یہ علامات آتی ہیں تو یہ نارمل ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچہ ہے, اس کے ماں باپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے, یا کسی وجہ سے کوئی کسی کا والد دنیا سے چلا گیا, یا بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا, اگر کسی انسیڈنٹ کے بعد یہ علامات آتی ہیں تو یہ نارمل ہے, مگر ایک خاص مدت تک. مثال کے طور پر کچھ علامات ایسی ہیں کہ اگر وہ 15 دن تک پرسسٹ کرتی ہیں, مستقل رہتی ہیں, تو اس کو پھر ڈپریشن کیٹیگری میں ہم لے آتے ہیں. اور بعض علامات ایسی ہیں کہ وہ 15 دن تک بھی نارمل ہو سکتی ہیں
مگر وہ اگر 3 ماہ یا 6 ماہ تک پرسسٹ کرتی ہیں تو پھر اسے ہم بیماری کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان میں شروع میں ہی جب علامات آنی شروع ہوں تو مریض کو چاہیے کہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر سے اپنے معالج سے رابطہ مریض کرے. کو چاہیے یا پھر اس کے رشتہ داروں کو چاہیے. ظاہر بات ہے بچہ ہے وہ تو اس کو ایکسپلین نہیں کر نہیں پا رہا. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ڈاکٹر اسامہ نے بتایا، یہاں پر ہم WHO کی تحقیق کو ڈسکس کرتے ہیں، ریسرچ فرام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کے مطابق 2/3 افراد ایسے ہیں جنہیں نفسیاتی مرض تھا اور انہوں نے کبھی بھی طبی مدد حاصل نہیں کی، یعنی انہوں نے کبھی کسی میڈیکل کاؤنسلر کے ساتھ رابطہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 مریض ہیں ان میں سے 8 نے کبھی بھی میڈیکل کاؤنسلنگ حاصل نہیں کی. WHO کی یہ تحقیق ہے، اس کا نام ہے نیو انڈرسٹینڈنگ نیو ہوپ، جو کہ ہیلتھ ایجنسی کی طرف سے ہوئی. اس کے مطابق اسٹگما، ڈسکریمنیشن اینڈ نیگلیکٹ پریونٹ کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ فرام ریچنگ پیپل ود مینٹل ڈس آرڈرز. شرم، استحصال اور لاپرواہی یہ وہ وجوہات ہیں جو کہ علاج یعنی نفسیاتی بیماری کے علاج کی راہ میں رکاوٹ بنی. شرم سے مراد وہی جو ڈاکٹر اسامہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میں اگر ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گا تو مجھے معاشرہ کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا اور پاگلوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. استحصال سے مراد یہ کہ عام طور پہ خواتین کی صحت پہ توجہ نہیں دی جاتی، مسلسل وہ کام کرتی چلی جا رہی ہیں، ٹراما ان کے اوپر آیا، ڈسٹریس ہوا، اینگزائٹی ہوئی، ڈپریشن فیز میں چلی گئی لیکن کوئی خیال نہیں کیا گیا. کہا جاتا ہے where there is a neglect there is little or no understanding, where there is no understanding there is neglect. جہاں لاپرواہی کی جاتی ہے نفسیاتی مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ علم کی کمی ہے. ڈاکٹر اسامہ پچھلے دنوں ایک آرٹیکل چھپا، اس آرٹیکل میں یہ درج تھا، یہ آرٹیکل لکھنے والی ایک بڑی لیڈنگ سائیکیٹرسٹ ہے پاکستان کی. وہ لکھتی ہیں کہ 3 ڈاکٹرز نے سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. And the 3 doctors were struggling with mental disorders. وہ تینوں کے تینوں ڈپریشن کا شکار تھے، اور ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی میڈیکل کاؤنسلنگ کی طرف نہیں گئے. They were in a process of in-fight. وہ اپنے اندر لڑتے چلے گئے اور آخر کار انہوں نے خودکشی کر لی. اور اب اس بیماری کے سائن سمٹمز کیا تھے، یعنی کس طریقے سے بیماری شروع ہوئی ہوگی، کس طرح سے وہ بڑھتی چلی گئی، اچانک انہوں نے خودکشی کر لی. تو میں نے سوچا اس بات کو ہم اپنے پروگرام میں جگہ دیتے ہیں اور پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں کسی کے اندر کہ ہمیں اندازہ لگ سکے، ساتھ والوں کو، ماں باپ کو، بچوں کے بارے میں، ایک شوہر کو اپنی زوجہ کے بارے میں، کہ واقعی اس کے اندر ایسی نشانیاں آ رہی ہیں. کچھ موٹی موٹی نشانیاں آپ ارشاد فرمائیں. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ بندے کا موڈ لو رہتا ہے، ڈپریسڈ موڈ رہتا ہے. وہ شخص جو پہلے ہنستا کھیلتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی میں اپنے دوستوں سے ملتا تھا، اب اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ لو رہتا ہے، اس کا رونے کو دل کرتا ہے، چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے. جن کاموں میں اس کو پہلے انٹرسٹ تھا، جن کاموں سے اس کو پہلے خوشی ملتی تھی، جن کاموں سے وہ پہلے انجوائے کرتا تھا، مثال کے طور پر اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اپنے دوستوں سے ملنا، اپنے ماں باپ سے ملنا، ان سے باتیں کرنا، اب ان کاموں میں اس کو انٹرسٹ نہیں رہتا، اس کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. وہ اپنی فزیکل ہائیجین کا، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتا، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتا. اب اسے یہ توجہ ہی نہیں رہتی کہ اس نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، اس کو ویسے ہی اٹھ کر جو ہے نا دوستوں کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس چلے جاتا ہے کوئی ملنے آئے. اچھا، پھر اس کا جو پرفارمنس ہے، بچہ ہے تو اس کی اسکول کی پرفارمنس، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ اپنا جو بھی کاروبار کرتا ہے، پیشہ ورانہ جو بھی اس کا کام ہے، اس کے اندر اس کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. سلیپ، یا تو نیند یا تو بہت کم آتی ہے یا بہت زیادہ آنے لگ پڑتی ہے. بھوک یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ آنے شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کی کچھ اور سمٹمز بھی ہو سکتی ہیں کہ گردن یا کمر کے پٹھوں کا تناؤ، پٹھے سٹف ہو جاتے ہیں، گردن اکڑ جاتی ہے، کمر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، سر کے اندر درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نفسیاتی امراض کی وجہ سے کچھ ایسی علامات بھی آنی شروع ہو جائیں جو بعض دفعہ نیورولوجیکل پرابلمس کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی کہ اعصاب کی جو ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے آتی ہے. مثال کے طور پر مرگی کا مسئلہ، اس طرح کے جو جھٹکے ہوتے ہیں وہ عام مرگی کی طرح سے نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک مختلف قسم کے ہوتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. پھر انسان اریٹیبل موڈ اس کا ہو جاتا ہے. اگر ہم بچوں میں اس میں تھوڑا سا دیکھیں تو بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ روتے ہیں. ایک دفعہ رونا شروع ہوں گے
اور کسی بھی چیز سے وہ چپ نہیں ہوں گے. ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. کسی نئے بندے سے ملنے سے بچے شرمائیں گے, اسکول کے اندر جانے سے جو ہے نا وہ جھجکیں گے, نیا کلاس روم ہوگا تو اس میں اگر جائیں گے تو وہاں پہ جھجک ان کو محسوس کریں گے. اپنا کوئی نیا ٹیچر آئے گا تو اس کے ساتھ اپنے جو بھی پڑھائی کے معاملات ہیں ان کو نہیں ڈسکس کریں گے, کوئی نیا دوست نہیں بنائیں گے, اپنے ماں باپ کے ساتھ بلا وجہ ضد کریں گے. بہت ساری علامات ہیں جو اسامہ اگر میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کروں, جس طرح سے آپ نے فرمایا, میرے پاس کچھ درج ہیں یہاں پہ کہ اسٹیٹسٹکس لکھی ہوئی ہے کہ 200 اقسام کی مینٹل النیسز ہیں, 200 ٹائپس, 200 اقسام کی مینٹل النیسز ہیں. اس میں جس طرح آپ نے فرمایا کنفیوز تھنکنگ ہے, سوچنے میں اور فیصلہ لینے میں مشکلات ہیں, پرولونگ ڈپریشن ہے, مایوسی بے چینی کی کیفیت ہے, فیلنگ آف ایکسٹریم ہائی اینڈ لو, موڈ کبھی بہت اچھا کبھی بہت خراب, ایکسیسو فیئر, وریز اینڈ اینگزائٹی, ڈر اور پریشانی کی کیفیات ہیں, ڈرامیٹک چینجز ان سلیپنگ اینڈ ایٹنگ ہیبٹس, وہی سونے کی اور کھانے کی ہیبٹس میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اور بچوں کے حوالے سے بھی چینج ان اسٹڈی پیٹرن, اکیڈمک پرفارمنس متاثر ہو جاتی ہے, بچہ پرفارم نہیں کر رہا ہوتا. اور یہاں ایک اہم بات مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں, اف یو آر اے ہائیلی ایمپیتھیٹک پرسن جسٹ واچنگ دا نیوز اباؤٹ ورلڈ سفرنگ کین ٹیک اے ٹول آن یور سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ہیلتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت حساس شخص ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کوئی حادثہ دیکھا ہوتے ہوئے, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی ارتھ کویک آ گیا, کوئی بڑا شدید حادثہ ہوا, تو اس کا آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم مدنی چینل دیکھیں اور مدنی چینل پر مدنی نیوز دیکھیں, دعوت اسلامی کے بڑھتے ہوئے مدنی کاموں کے بارے میں سنیں, دیکھیں کس طریقے سے دعوت اسلامی کے 107 شعبہ جات دنیا بھر کے اندر مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں, اور آگے بڑھ کے اپنے آپ کو بھی پیش کریں. اس طرح کی یہ بیماریاں وغیرہ سب سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور بڑے بھرپور انداز سے معاشرے میں کنٹریبیوٹنگ سٹیزن بن جائیں گے. اور آئیے اب اس تمام کے حل کی طرف آتے ہیں. واٹ از دا ریمیڈی اینڈ واٹ از دا کیور, ڈپریشن, اینگزائٹی اور یہ دماغی بیماریوں کا حل کیا ہے, اس بیماری کا علاج کیا ہے. ایک اسلامی بھائی اس مرض کا شکار ہو گئے. امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں, انتہائی اہم, بہترین, اور میں وہ ورڈ فار ورڈ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے. آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, یہ نفسیاتی معاملات جو ہوتے ہیں نا, ان پر جب بندہ سوچتا ہے سوچ جو ہے وہ کچھ کر جاتی ہے. اگر آپ ان چیزوں پر سوچنا بند کر دیں گے نا, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اگر غم ہے تو اس کو غم مدینہ کی طرف لے جائیں, فکر ہے تو فکر آخرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں, خطرہ ہے تو برے خاتمے کا خطرہ اس طرف آ جائے بندہ. یہ وہ باتیں ہیں جن کے سوچنے میں ثواب ہے, یوں ہوں وہ ہوں یہ ہو جائے گا, مطلب اپنی سوچ کو تبدیل کریں. دس واز این ایڈوائز فرام امیر اہل سنت. ڈاکٹر صاحب یقین کریں, دس از سم تھنگ ایکسلنٹ. آج یقین کریں وہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی اس نصیحت پر انہوں نے عمل کیا, ان کو بہت بہت افاقہ ہوا. پھر آپ نے مزید فرمایا کہ جب غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتا, آپ بارگاہ خداوندی میں فریاد کرتے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. امیر علیہ سنت نے بہت دفعہ ریپیٹ کی یہ جو کلمات ہیں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں. اب مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے, وظائف تو بہت سے ہیں, بکس میں لکھے ہوئے ہیں, بتائے جاتے ہیں, لیکن جو وظیفہ بالخصوص پیر و مرشد کی طرف سے عطا ہونا وہ بوسٹر ڈوز ہوتی ہے. ایسی چیز ہوتی ہے, وہ ایسی برکتیں ہوتی ہے, اسپیسیفک ہوتی ہے, ریلیونٹ ہوتی ہے, اسپائس اپ کر دیتی ہے زندگی میں, یوں سمجھے گل و گلزار بن جاتی ہے اگر پیر و مرشد کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ وظیفہ مل جائے. تو پھر ان اسلامی بھائی نے اس وظیفے کا کثرت سے ورد شروع کر دیا, دن رات سوتے جاگتے. الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھی اس وقت ایکٹیو لائف میں ہیں اور بھرپور انداز سے وہ اپنی لائف کی پرفارمنس انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بات تھی. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ, جو میری سنت کی جو میں نے آپ کو بھی ایک کنٹریبیوشن بتائی. سبحان بھائی, آپ کی ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, اس کو پڑھ کے میں بڑا حیران ہوا, کیونکہ ہماری جو میڈیکل سائنس ہے اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے کہ سائیکیٹرک النس کی وجہ سے جو پرابلمس پیشنٹ کو آ رہی ہوتی ہیں ان کو فیس کرنا یہ ایک اور بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ علامات مریض کو آ رہی ہیں کہ وہ جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے
تو اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے, ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے, الٹی کی کیفیت آتی ہے, سر چکراتا ہے. یہ جو پبلک فیئر ہوتا ہے, سوشل اینزائٹی ڈس آرڈر ہم اسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے, ان علامات کی وجہ سے جو شرمندگی مریض کو ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کا مرض اور بڑھ جاتا ہے. اور مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اینزائٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, کسی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے, تو اس پریشانی کی وجہ سے جو علامات آتی ہیں, لوگوں کے سامنے ان علامات کو ایکسپریس کرنا اور ان علامات کا اظہار کرنا, اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے جو شرمندگی یا وہ مسئلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور پرابلم ہوتی ہے. مجھے یہاں پر ایک چیز کلیئر کریں, اگر ایک بندے کو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہے, جو آپ نے بتایا کہ وہ لوگوں کو فیس کر رہا ہے, پہلے اس کی زندگی تھی کہ پبلک میں رہتا تھا, وہ اس کے کوئی ایسی تھی, اب وہ لوگوں کو فیس کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے, تو کیا ایسے مریض کو لوگوں کو فیس کرنا چاہیے زبردستی کے گھبراتے ہی رہنا چاہیے؟ دیکھیں, ایسے مریض کو سب سے پہلے تو اپنے ایک معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. جب اس کی یہ بیماری کنٹرول کی جائے گی, جب اس کی بیماری کافی حد تک کنٹرول میں آ جائے گی, پھر اس کو پبلک اور باقی چیزوں پہ جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر سٹارٹ کے اندر ہی وہ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو مزید شرمندگی ہوتی ہے, تو وہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ مزید جانے سے گھبرائے گا. تو سٹارٹ جب اس کا ہوگا, اس کا علاج شروع ہوگا, جب شروع میں بہتری آئے گی, تو پھر اس کے بعد اس میں کانفیڈنس آئے گا اور آہستہ آہستہ. یعنی اس کا مطلب جو سچویشن اس کو امبیرسنگ ہے, یعنی جس سچویشن سے وہ ڈر رہا ہے, جو فیئر اس کو ہے, اس فیئر میں پہلے علاج ہوگا, پھر اس کو وہ ٹیکل کرے گا. شروع میں اس کو اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ڈسٹنکشن ہوتی ہے یہ دو بیماریوں کے درمیان, کہ اگر ان چیزوں کو اوائڈ کرنے سے وہ اس کی علامات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بیماری ہے, اگر اس کے باوجود بھی پرسسٹ کرتی ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ شدید بیماری ہوتی ہے. یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں 6 سٹیپس مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایسے افراد جو انگزائٹی, اسٹریس یا ڈپریشن کے مریض ہیں یا اس بیماری کی طرف بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں, تو غور سے سنیں. These 6 steps are very important, کہ یہ 6 قسم کے سٹیپس آپ نے لینے ہیں تاکہ آپ کی یہ بیماری کیور ہو سکے. دوائیاں تو ایک طرف ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا دوائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگ ڈراتے ہیں, لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں دوائی سی کھادی تے اے ہو گیا, تے فلاں دوائی سی کھادی تے اے ہو گیا. نو, دوائی کھانا بہت ضروری ہے. یہ دوائیاں ویسے ہی نہیں ایجاد ہو جاتی, بلکہ لیبورٹری سے لے کر آپ کے منہ تک آنے میں 15 سال کا عرصہ لگتا ہے. قابل ترین افراد بہت اہم ترین ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر کے, بہت سے تجربات کے بعد گزار کے اس کو ایک انسان کے کھانے کے قابل بناتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں گے. اس دوائی کو زیادہ کرنا ہے, کم کرنا ہے, وہ تو ایک اہم چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی زندگی کو ماڈیفائی کیسے کرنا ہے, اسامہ بھائی بھی ہماری رہنمائی کریں گے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے ایکسرسائز کریں. ذہن کھلتا ہے, آکسیجن اندر جاتی ہے اور نیند آتی ہے صحیح طریقے سے, آپ کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کی توجہ بڑھتی ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز. یہ ایک چیز ہے جو کہ انسان کو کھانے میں استعمال کرنی چاہیے. اس کا بہترین ذریعہ وہ مچھلی ہے. سن لائٹ, سورج کی روشنی میں بیٹھیں, وٹامن ڈی آپ کو ملے گی, تازگی ملے گی, زندگی کا احساس ہوگا اور امید ملے گی. یاد رکھیے, ڈپریشن کی اور ذہنی مریض کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے, امید, ہوپ, زندگی کی امید کہ میں نے انشاءاللہ عز و جل آگے بڑھ کے چھا جانا ہے, میں کچھ نہیں ہونے لگا, مجھے ادھر ادھر کی سوچوں کو ہٹا کے صرف میں نے سیدھا مدینے کی طرف سوچنا ہے. اور پھر ہیلدی سلیپ, یعنی نیند پوری کریں, موبائل کی جان چھوڑیں. یقین کیجئے یہ ڈپریشن کو بڑھائے گا, یہ ان تمام چیزوں کو بڑھائے گا. سوشل میڈیا کی جان چھوڑیں, ہیلدی سلیپ لیں, اور پھر اینٹی رومینیٹو ایکٹیویٹی, زیادہ سوچنا بند کر دیں. وہ خاص بات, وہ خاص سوچ جو آپ کو پریشان کر رہی ہے, اس کی طرف دھیان ہی نہ جانے دیں. اور پھر سوشل کنیکشن, یعنی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. وہ لوگ جو آپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ بات کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, فیملی کے ساتھ رہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ رہیں. اور اس کے اندر 2 لوگ بہت اہم ہیں, ایک گھر والے اور ایک ڈاکٹر. یہ دونوں طرح کے لوگ کمپینینز ہیں اور قریب آ کے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں نے 6 سٹیپس آپ کو بتائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے, اس بارے میں بتائیں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ سائیکیٹرسٹ میں اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے جو 6 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, ان میں سے ایک چیز میں بہت زیادہ سٹریس دوں گا ایک بات پہ, جو آپ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں, آکوپیشنل لائف کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ گھر کے اندر آنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ نہیں کرتے.
یعنی کہ ہم اگر بیٹھے بھی ان کے ساتھ تو وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، اپنے موبائل پہ مثال کے طور پر ہیں، فون پہ لگے ہوئے ہم اپنے موبائل پہ ہیں، یا اگر والدہ ہیں تو وہ کھانا بنا رہی ہیں تو کھانا ہم کھا رہے ہیں، والدہ بعد میں کھائیں گی. اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ اگر آپ سب کھانا کھاتے ہیں تو یقین مانیں اس سے اچھا کوالٹی ٹائم کوئی اور نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر، یا والدین ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کا دن کیسا گزرا. پھر وہ آپ کو، بچہ تو بتائے گا کہ میں اسکول گیا، وہاں پہ میں نے یہ کیا، ماں ہے تو وہ اپنا بتائے گی، اگر آپ کی بچوں کی امی ہے تو وہ اپنا سارا کچھ بتائے گی. اس سے اس کے دل کا جو بھی مطلب اس کے دل کو سکون ملے گا، جو اس کا ڈپریشن ہے وہ ختم ہوگا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی اسامہ یہاں پہ، کتنا پیارا تھا کہ اب ایک مرد ہے وہ آفس سے گھر آیا اور گھر میں اس کے بچوں کی امی ہے. اب دونوں کا دن گزرا ہے نا، اس کا دن بھی ختم ہوا، ان کا دن بھی ختم ہوا، اب یہ دونوں ملے. اب مرد کا دن بہت اچھا گزرا اور جو خاتون خانہ ہے ان کا دن آج کا اچھا نہیں گزر سکا کسی وجہ سے. اب یہاں پہ دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتا تھی، لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ مائی ڈے، میں تمہیں اپنے دن کا بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی جناب اپنی کہانی شروع کر دی. ایک طریقہ تو یہ. اور دوسرا طریقہ یہ کہ جسٹ اسٹاپ ٹاکنگ فار اے مومنٹ، ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ اور اپنی گھر والی سے پوچھو کہ اس کا دن کیسے گزرا، اور اس کی ساری کہانی سننے کے بعد اپنی وہ چیز شیئر نہ کرو بلکہ اس کی کیئر کرو. اس کے ساتھ جو بھی اس دن برا ہوا، سائیکولوجیکل ہوا، مینٹل ہوا، فزیکل ہوا، اس کو کیئر کرو، اس کو ریڈریس کرو. جب بھی فریج کے پاس جائیں اپنے لیے کوئی ڈرنک نکال کے لے کر آئیں، کوئی جوس، تو ایک جوس اپنے پارٹنر کے لیے بھی لے آئیں. اور یہی چیزیں شاید ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو بڑی بلڈنگ کا ایک سما بنتی ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوالٹی ٹائم گزرے، ایک باپ اپنے بچوں سے جب یہ پوچھتا ہے کہ بیٹا آج کا دن کیسا گزرا، کیسا ہوا، کیا اسکول میں آپ نے ایکٹیویٹیز کی، واقعی اس کا تو بہت زبردست اثر ہوتا ہے. مدری چینل کے ناظرین، ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، وہ تمام افراد جو کہ ذہنی امراض سے اسٹرگل کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ بتاتا ہوں، بہت زبردست نسخہ. سمجھ لیں کسی حوالے سے جو برڈنڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور سب کے لیے بہترین نسخہ. دیکھیے، ہمیں ایک پروجیکٹ اسائن کیا گیا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمیں ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے، ایک حکم دیا گیا ہے، ایک کام دیا گیا ہے، اور وہ ضرور کرنا. وہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے. دن میں 5 مرتبہ یہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز. یقین کیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، کامل وضو کریں، تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، صحیح طرح سیکھ کر، تربیت لے کر نمازیں پڑھنا شروع کریں. 5 نمازیں پڑھنا شروع کریں. جا کے مسجد کے ساتھ ایک رشتہ پیدا کریں. آپ کا مسجد کی طرف چل کر جانا. کبھی کبھار اسامہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نمازی جب مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی پہلی رکعت نکل رہی ہے، وہ پہلی رکعت چھوڑتا نہیں ہے، وہ ذرا تیزی سے بھاگتا ہے، تھوڑا تیز ہو جاتا ہے کہ میں ذرا جلدی سے چلا جاؤں، اپنے قدموں کو تیز کر لیتا ہے. وہ رستے میں دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ دکان پہ کھڑا ہے، کوئی بندہ ویسے ہی کھڑا ہے، سامنے نماز ہو رہی ہے اور وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک مشن پر ہے، وہ اس کا ایک مشن ہے کہ اس نے جا کے اس مشن کو کمپلیش کرنا ہے. یقین کیجئے اس کے ذہن کی ساری توجہ اس وقت اسی بات کی طرف ہے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں. اس کو کسی سے اینگزائٹی نے تنگ کرنا ہے. اور نماز میں خشوع و خضوع لانے کے لیے جب ہم صراط الجنان کو پڑھ رہے تھے، میرا ذہن یہ سوچ رہا تھا کہ نماز کے دوران ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم یہی سوچتے کہ یار اس کا دماغ بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا، اس کا بھی ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا. یہ نماز کے دوران اٹینٹو ایٹیچیوڈ، فوکسڈ ایٹیچیوڈ کیسے ملتا ہے؟ ماشاءاللہ صراط الجنان کے اندر مجھے ایک نسخہ ملا کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ فرماتے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میرے نیچے پل صراط ہے، سیدھے ہاتھ پہ جنت ہے، الٹے ہاتھ کی طرف دوزخ ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کھڑے ہیں، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. دیکھیے یہ ایک انداز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جس طرح ان کا ایک رویہ تھا اور جس طرح ان کا مائنڈ سیٹ تھا ہم بھی وہی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ امیجن تو کر سکتے ہیں، بینگ اے مسلم امیجن تو کر سکتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی سینری تو گیموں کے اندر بھی بنتی ہے، فلموں کے اندر بھی پورٹری کی جاتی ہے. آپ 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو نماز کے اندر کھڑا کریں، پھر آپ واپس اپنے کاموں میں آئیں، پھر اذان ہو جائے، پھر آپ وضو کریں. یقین کیجئے وضو کے قطرے جب نیچے گر رہے ہوتے ہیں نا، یوں لگتا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ انگزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ بھی نیچے گر رہا ہے. اتنا زبردست نسخہ ہے کہ ایک دماغی مریض نماز کبھی نہ چھوڑے. اور پھر یہ نماز، یہ تو یقیناً ایسا کام ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنی میڈیکل سائنس میں اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، ایک انجینئر ہے وہ اپنی انجینئرنگ کے اندر ماہر بن جاتا ہے.
لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز تو ایسا کام ہے نا جس میں ہر مسلمان کو ایکسپرٹ بننا ہے. نماز تو بہترین طریقے سے پڑھنی ہے اور اس کے لیے تربیت چاہیے، سیکھنا چاہیے اس کے لیے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فیضان نماز کورس ہوتا ہے 7 دن کا. فیضان نماز کورس میں حصہ لیجئے، دیگر کورسز کیجئے تاکہ ہمیں نماز تو پڑھنا ہے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں نماز میں ہزاروں مسائل ہیں اور ہمیں کتنے آتے ہیں. گندی بو آ رہی ہے کپڑوں سے، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بالکل توجہ نہیں دیتے. آپ ایک دفعہ صحیح طریقے سے نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کی پابندی کی عادت بنائیے. مجھے پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے ایک بات کہی تھی، نسخہ کارگر ہوا کہ نہیں. پاسبل ہی نہیں ہے آپ پراپر طریقے سے نماز پڑھیں اور آپ کو یہ دماغی امراض آپ کے قریب آ جائیں. میں یہ نہیں کہتا ایک دم سے ختم ہو جائیں گے، ان کی انٹینسٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی، شدت کم ہوتی چلی جائے گی، دوائی اثر کرنا شروع کر جائے گی اور انشاءاللہ جلدی آپ اس میں بالکل زبردست طریقے سے شفایاب ہو جائیں گے. کیا فرماتے ڈاکٹر صاحب اس سوال؟ جی سبحان اللہ، بالکل. نماز سے دل کو جو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ عز و جل پہ جو توکل پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی بہت ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ میں فرق، وہ بھی میں مختصر سے الفاظ میں بیان کرتا چلوں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے جو بعد میں نفسیاتی امراض کے علاج کے اندر اسپیشلائزیشن کرتا ہے، یعنی کہ تخصص کرتا ہے. یعنی کہ یہ جو بیماری ہے اس کے لیے جو دوائی دینی ہے وہ سائیکیٹرسٹ نے دینی ہے. اور سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی سائیکالوجیکل جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی سائیکو تھراپی جو ہوتی ہے، جو مختلف قسم کی ہوتی ہے، بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی تھراپیز ہوتی ہیں، یعنی جن کے اندر اس طرح سمجھے کہ مریض کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس کی بیماری کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس سے اس کی پرابلمس پوچھی جاتی ہیں، اس کو ان کے حل بتائے جاتے ہیں اور ان حلوں کے ذریعے اس بیماری کی جو مریض کی جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو دوائی دینا یہ سائیکیٹرسٹ کا کام ہے اور جو بول چال اور باتوں کے ذریعے جو مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اس کی سائیکو تھراپی کی جاتی ہے، وہ سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اور یہ دونوں مل کر ہی اس کو ایک کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا سلسلہ اس کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جب غم درپیش ہوتا، میرے پیر و مرشد نے جو ان اسلامی بھائی کو نصیحت فرمائی کہ پیارے آقا علیہ السلام جو کلمات ادا فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں. اور کتنی بڑی بات ہے، مجھے ایک سائیکالوجسٹ کے یہ الفاظ یاد ہے، ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس نے بہت پیاری بات کہی تھی. وہ کہنے لگے کہ ایتھیکل بندے، وہ جن کا ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے، ان کو کیا پرواہ ہے، ان کو تو یہ بیماریاں چھوتی بھی نہیں ہیں. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے. دیکھیے دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے اس مدنی قافلے میں شامل ہو جائیے، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیجیے، اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.